السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ حضرات، میں آج کا درس ایک سوال کے جواب کے طور پر شروع کرنا چاہتا ہوں۔ سوال یہ ہے، لوگوں میں بڑا مشہور ہے، خاص طور سے بر صغیر میں، کہ یہاں بر صغیر قدیم ہندوستان جس کو کہا جاتا ہے، یہاں اسلام پہنچا تو بزرگوں اولیاء کے ذریعے سے پہنچا۔ لوگ کہتے ہیں کہ اگر یہ بزرگ اولیاء نہ ہوتے تو آج ہم مسلمان نہ ہوتے۔ انہی کی بدولت، انہی کے طفیل، انہی کے ذریعے آج ہم لوگ مسلمان ہیں۔ یہاں پر اسلام پھیلا تو ان بزرگوں اور اولیاء کے ذریعے سے پھیلا۔ تو یہ سوال ہے، کیا ان کے ذریعے سے ہی اسلام یہاں پر پھیلا، یا کوئی اور طریقے سے؟ اس سوال کے جواب کے طور پر آئیے آج کا درس ہم معلوم کرتے ہیں کہ ہندوستان میں اسلام کیوں کر آیا، کیسے آیا۔ خطبہ مسنہ کے بعد میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ توبہ کی آیت نمبر 33 اور اسی طرح سے سورہ صف کی وہ آیت نمبر 9 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق۔ وہی ذات، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات، جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ، تاکہ اس دین کو، یعنی اللہ تعالیٰ کے دین، دین اسلام کو تمام ادیان باطلہ پر غالب کر دیں، گرچہ مشرک لوگ اس کو ناپسند کریں۔ مشرکوں کی ناپسندیدگی کے باوجود، کفار و مشرکین کے ناچاہنے کے باوجود، اللہ تعالیٰ اپنے دین کو غالب کر کے رہے گا، اور یہی دین اللہ تعالیٰ کے پاس پسندیدہ دین ہے۔ اللہ نے دوسری جگہ پر سورہ آل عمران میں فرمایا، ان الدین عند اللہ الاسلام، یقیناً پسندیدہ دین اللہ تعالیٰ کے پاس دین اسلام ہے۔ اس دین کو اللہ تعالیٰ غالب کر کے رہے گا، اس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت بھی کی، چنانچہ مسند احمد بن حنبل شریف کی روایت ہے، حدیث نمبر 16998، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس دین کے معاملے کو ہر جگہ تک پہنچائے گا، یہاں تک کہ کوئی شہر ہو، شہر کا کوئی گھر ہو، گاؤں یا دیہات ہو، گاؤں اور دیہات میں سے کسی گھر میں ہو، ہر جگہ پر غرض شہر ہو یا دیہات ہو، گاؤں ہو، دنیا کے چپے چپے میں، گوشے گوشے میں، کونے کونے میں، ہر جگہ پر اللہ تعالیٰ اس دین اسلام کو پہنچا کر رہے گا، چاہے عزت کے ساتھ ہو یا ذلت کے ساتھ ہو۔ یعنی اسلام کو قبول کر کے اپنا کے وہ لوگ عزت دار ہو اور بھلے طریقے سے ان تک اسلام پہنچے، یا اسلام کو قبول نہ کر کے مسلمان وہاں پر پہنچے، ان کے ساتھ جنگ کرے اور جنگ کرنے کے بعد ان کو تابع بنائے، زور زبردستی نہیں، یعنی بعد میں وہ لوگ ہدایت یافتہ ہو جائے یا نہیں تو اسلامی حکومت کے انڈر میں رہے، لیکن ان تک بھی اسلام گرچہ قبول نہ کرے، پیغام ان تک پہنچ جائے۔ اس سے یہ صاف ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ اسلام کو اللہ تعالیٰ ہر جگہ پہنچا کر رہے گا، تو ہر جگہ میں ہندوستان بھی داخل ہے، تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اسلام کو پہنچایا۔ اب کیسے پہنچایا اس کا ہم جائزہ لیتے ہیں۔ ہندوستان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا تھا؟
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب آپ نبی بن کر تشریف لائے تو کیا اس وقت اس ہندوستان میں آپ کا پیغام پہنچا تھا؟ کیا یہاں کے لوگوں کو پتا چلا تھا؟ اس تعلق سے ایک تاریخی روایت بڑا مشہور ہے. تاریخی روایت ہے کہ کیرلا کے بادشاہوں میں سے کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، آپ کے عہد میں، اپنے محل کی چھت پر چاندنی رات میں ٹہل رہا تھا. 14ویں کی رات تھی اور اس رات میں، چاندنی رات میں وہ ٹہل رہا تھا اپنے محل کی چھت پہ، ہوا خوری کر رہا تھا. اتنے میں اس نے اچانک دیکھا کہ چاند 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہے. چاند 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہے اور اس نے اس کی تحقیق شروع کر دی. تحقیق کرتے کرتے پتا چلا کہ جیسے کہ صحیح بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کفار و مشرکین نے آ کر یہ درخواست کی، یہ مطالبہ کیا کہ دیکھو چاند کو 2 ٹکڑے کر کے دکھا دو تو ہم مان لیں گے کہ آپ نبی ہیں. کیونکہ وہ لوگ سمجھتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ من ذالک کہ وہ جادوگر ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. لوگ سمجھتے تھے کہ وہ جادوگر ہے. اسی لیے کفار و مشرکین نے یہ سوچا کہ انسان کے جادو کا اثر دنیا میں ہو سکتا ہے، زمین پر ہو سکتا ہے، آسمان پہ نہیں ہو سکتا ہے. اسی لیے ان لوگوں نے مطالبہ کیا کہ آسمان میں چاند ہے، چاند کو 2 ٹکڑے کر کے دکھاؤ تو ہم لوگ مان لیں گے کہ تم نبی برحق ہو. نبی اپنی طرف سے کوئی معجزہ دکھا نہیں سکتے جب تک اللہ تعالیٰ کی مرضی نہ ہو. نبی جب اپنی طرف سے کوئی معجزہ دکھا نہیں سکتے، ولی اپنی طرف سے کرامت کیسے دکھا سکتا ہے؟ بالکل نہیں. جب تک اللہ کی مرضی نہ ہو، نبی جب معجزہ دکھا نہیں سکتا ہے تو اولیاء اور بزرگان ملت کرامت بھی دکھا نہیں سکتے ہیں. معجزہ اور کرامت کے تعلق سے انشاءاللہ ایک درس آئے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی. اللہ تعالیٰ کی مرضی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کے اشارے سے چاند کو 2 ٹکڑے میں تقسیم کر دیا. تحقیق کے بعد اس بادشاہ کو پتا چلا کہ عرب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام کے ایک شخص آئے ہیں جنہوں نے اسلام نام کے ایک مذہب شروع کیا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے طرف سے ہیں. چنانچہ جب ان کو معلوم ہوا تو انہوں نے اسلام قبول کیا. ایک تاریخی روایت ہے. اگر یہ صحیح ہو جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی یا ہندوستان تک اسلام کا پیغام پہنچ چکا تھا. اس کے بعد چھوڑی اس کو تاریخی روایت ہے. حدیث کی ایک روایت سے پتہ یہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسلام کا پیغام، آپ کی بعثت کے بارے میں اطلاع کہ ایک نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے پہنچ چکے ہیں، یہ پیغام یہاں تک پہنچ چکا تھا. یہ تو ایک دم پکی بات ہے. روایت مستدرک حاکم کی ہے، حدیث نمبر 7109 7190. اس حدیث میں صحابی رسول فرماتے ہیں کہ ہندوستان کے کسی بادشاہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مٹی کے گھڑے میں، گھڑا یہاں پر ہندوستان کے مٹی کا گھڑا مشہور ہے، مٹی کے گھڑے میں ادرک اور سونٹ وغیرہ رکھ کر تحفے کے طور پر بھیجا. وہاں پر ادرک وغیرہ نہیں ہے، سونٹ وغیرہ نہیں ہے تو لوگ بڑے شوق سے استعمال کرتے ہیں. تو ہندوستان کے کسی بادشاہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب ان کو پتا چلا کہ ایک نبی آئے ہیں تو ان کے پاس گھڑے میں ادرک اور سونٹ وغیرہ تحفے کے طور پر بھیجا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام میں تقسیم کیا اور راوی حدیث حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ٹکڑا مجھے بھی عنایت فرمایا تھا، مجھے بھی ایک ٹکڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا. پتہ یہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا ہندوستان تک پیغام پہنچ چکا تھا، اسلام کا پیغام پہنچ چکا تھا.
چاہے کوئی دائی، کوئی مبلغ یا کوئی صحابی آئے یا نہ آئے، لیکن آپ کے زمانے میں اسلام کا پیغام تو پہنچ چکا تھا۔ اسلام گرچہ قبول کیے یا نہ کیے، اگر کیرلا کے بادشاہ کا واقعہ صحیح ہو جائے تو وہاں انہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ پتہ یہ چلا کہ آپ کے زمانے میں اسلام کا تھوڑا سا پیغام، اسلام کی تھوڑی سی کرنیں یہاں پر پہنچ چکی تھی۔ بخاری کی شرح لکھتے ہوئے حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مسجد نبوی کی جب تعمیر ہوئی، مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی تو اس کے ستون وغیرہ کے طور پر خاص طرح کی ایک لکڑی استعمال کی گئی، اور انہوں نے لکھا کہ یہ لکڑی ہندوستانی لکڑی تھی جس کو یہاں کی زبان میں ساگوان کہا جاتا ہے، یہاں کی زبان میں ساگوان کہا جاتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ یہاں سے لکڑیوں کو وہاں لے جایا گیا۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ہندوستان کے ساتھ عربوں کا لین دین تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہندوستان میں پیغام اس طرح پہنچ چکا تھا، ہمیں پتہ چلتا کہ کچھ نہ کچھ پیغام تو ضرور پہنچا تھا۔ اسی طرح سے سری لنکا ہے، عرب تجار، عرب کے تاجر حضرات وہاں پر آیا جا کرتے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انہوں نے سنا تو وہاں کے لوگوں نے بھی ایک وفد، ایک ڈیلیگیشن عرب بھیجا کہ جاؤ جا کر معلوم کرو کہ واقعی معنی میں یہ نبی آئے ہیں یا نہیں۔ وہاں جا کر انہوں نے معلوم کیا اور یہ وفد، یہ ڈیلیگیشن آ کے اپنا پیغام پہنچا دیے۔ معلوم یہ ہوا کہ اس وقت کے ہندوستان میں وہ شامل تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ پیغام یہاں تک اس طریقے سے پہنچ چکا تھا، لیکن کوئی اسلام قبول کیا نہیں کیا کسی صحیح روایت سے پتہ نہیں چلتا ہے، واللہ اعلم۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد خلفائے راشدین کا زمانہ شروع ہوتا ہے، خلفائے راشدین کا زمانہ شروع ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 10 ہجری کے آخر میں ہوئی، 10 ہجری کے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی۔ اس کے بعد ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، اور ان کے بعد حضرت عمر، پھر حضرت عثمان اور حضرت علی، پھر ان کے بڑے فرزند حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، یہ لوگ ایک کے بعد دیگر خلیفہ بنے، اور یہ خلافت راشدہ کی مدت 30 سال، تو تقریباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 30 سال تک یہ خلافت راشدہ یعنی بہترین حکومت قائم رہی۔ تو خلافت راشدہ کے زمانے میں ہندوستان میں کوئی پیغام پہنچا تھا یا نہیں، اس کا ہم جائزہ لیتے ہیں، کیونکہ یہ دوسرا دور تھا۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہاں پر ہندوستان میں کوئی قابل ذکر آمد نہیں ہوئی اسلام اور مسلمانوں کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، اور یہ 15 صدی کی بات ہے، 15 ہجری کی بات ہے، 15 ہجری کی بات ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 10 ہجری کے آخر میں ہوئی۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2.5 سال خلیفہ رہے، اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ رہا، 10 سال تک انہوں نے حکومت کی۔ تو 15 ہجری کے بعد ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ان کے پاس سے مشورہ آیا کہ ہم لوگ ہندوستانی سفر کریں گے اور ہندوستانی غزوہ کریں گے، جنگ کریں گے، اور سمندری سفر کر کے وہاں پر پہنچنے کی کوشش کریں گے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے مخالف تھے کہ سمندر کا سفر کیا جائے، کیونکہ اس زمانے میں آلات اور ٹیکنالوجی اتنے زیادہ اونچے نہیں تھی کہ لوگ سمندر اور سمندر کے طوفان ہیں، پانی وغیرہ کا مقابلہ کر سکیں۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ ایسا نہ ہو، ہم اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیں، اس لیے کہا کہ نہیں، خاموش رہا جائے۔ تاہم عرب تجار، عرب کے تاجر لوگ قدیم زمانے سے یہاں پر آیا کرتے تھے، عرب کے تاجر لوگ قدیم زمانے سے یہاں پر آیا کرتے تھے، اور تاجروں میں صحابہ اکرام بھی تھے، تاجروں میں صحابہ اکرام بھی موجود تھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بہت سارے تاجر لوگ آئے، اور ان میں 2-1 صحابہ بھی ہو سکتے ہیں کہ مہاراشٹرا کے تھانہ، گجرات کے بھروچ کے ساحلی جو علاقے ہیں، اور اسی طرح سے کیرلا کے جو ساحلی علاقے ہیں، ان راستوں سے بہت سارے عرب تجار آئے، تجارت کی غرض سے پہنچنے کے بعد یہاں پر ان لوگوں نے ایک زمانے تک تجارت کی، آیا جانا آنا جانا ان کا رہا، اور ان میں سے بعض نے یہاں پر شادی بیاہ بھی کی۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے ساحلی علاقوں میں آج تک عربوں کی نسلیں پائی جاتی ہے۔ ساحلی علاقوں میں چلے جائیں
جتنے بھی ہندوستان کے یہ ساحلی علاقے ہیں، مہاراشٹر کے ہو، گجرات کے ہو، کیرلا کے ہو، اور آپ اسی طرح سے اڑپی کی طرف کے جو آپ دیکھیں گے کہ یہ بھٹکل وغیرہ کا علاقہ ہے، آج تک عربوں کی نسلیں پائی جاتی ہے. وہ لوگ عربی بولتے ہیں، عربوں کی نسلیں ہیں اور ان کی طرح کی شکل و شبات پائی جاتی ہے. معلوم ہوا کہ ان لوگوں نے یہاں آ کر کچھ شادی بیاہ کی ہوگی. اور بعض صحابہ کرام کے قبروں کے بارے میں مشہور ہے کہ یہاں ساؤتھ انڈیا کے بعض علاقوں میں صحابہ کرام کی قبروں کے بارے میں لوگوں نے مشہور کیا. اگر وہ صحیح ہو تو پتہ یہ چلا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک حد تک اسلام کی آمد یہاں پر ہو چکی تھی، اور مسلمان تاجر اگر یہاں پر پہنچے، صحابہ اکرام یہاں پر ان کے زمانے میں پہنچے تجارت کی غرض سے، تو لوگ ان کے اخلاق و کردار، ان کی دیانت داری، ان کی امانت داری، ان کی سچائی اور ان کے بہترین سلوک سے متاثر ہوئے اور لوگ اسلام قبول کیے. پتہ یہ چلا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اسلام کی آمد ہندوستان میں ہو چکی تھی. اب ذرا بتلاؤ کہ عمر کے زمانے میں جو اسلام آیا تھا وہ بزرگوں کا، صوفیوں کا، اولیاء کا اسلام تھا. ابھی تک تو بزرگ، اولیاء، صوفیاء ان کا کچھ پتہ ہی نہیں، نہ کہ ائمہ. ابھی تک کسی کا جنم نہیں ہوا کیونکہ یہ 15 ہجری کی بات ہے. اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ شروع ہوتا ہے. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں نارتھ انڈیا کی طرف یعنی آج کے جو پاکستان وغیرہ موجود ہیں، کراچی وغیرہ کے جو ساحلی علاقہ ہیں، اس طرف سے مسلمانوں کی معمولی سی آمد ہوئی. مسلمان تجارت کی غرض سے اور تھوڑے بڑے چھوٹے موٹے جنگ کی غرض سے ان راستوں تک پہنچے تھے. یہ لوگ اس راستوں تک کیونکہ سمندر کے راستے سے وہ لوگ بحر عرب سے سفر کر کے سری لنکا وغیرہ پہنچا کرتے تھے. اس راستے سے وہ لوگ آئے تھے اور اس طرف نارتھ انڈیا کی طرف بھی بہت سارے راستے سے وہ لوگ پہنچے. پتہ یہ چلا کہ ان کے زمانے میں، خلفائے راشدین کے زمانے میں جو اسلام آیا، ظاہر سی بات ایک دم خالص اسلام تھا. کسی طرح کی کوئی آمیزش اب تک نہیں، نہ شیعوں کا اور نہ ہی خوارج، نہ رافضی، نہ عقائد میں کھوٹ اور نہ ہی اس طرح کے قبر پرستی، اولیاء پرستی، بزرگ پرستی، کسی بھی طرح کا کوئی غلط عقیدہ نہیں پایا جاتا تھا. سب کے سب بہترین زمانے کے لوگ تھے اور صحابہ اکرام تھے. صحابہ کا زمانہ تھا یہ. اب ان کے ذریعے سے جو اسلام پہنچے وہ خالص محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا طریقہ اور خالص مکہ اور مدینے کا اسلام تھا جو یہاں پر سب سے پہلے پہنچا. معلوم کیا ہوا؟ سب سے پہلے ہندوستان میں اسلام جو آیا صحابہ اکرام کے ذریعے سے، عرب تجار کے ذریعے سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد خلفائے راشدین کے زمانے میں ہی اسلام کا پیغام یہاں پر پہنچ چکا تھا اور گنے چلے لوگ اسلام قبول بھی کیے تھے، لیکن کوئی قابل ذکر نہیں. اس کے بعد خلفائے راشدین کا زمانہ ختم ہونے کے بعد خلافت امویہ شروع ہوتی ہے. خلافت امویہ یہ تقریباً 900 سال تک، تقریباً 900 سال یا اس سے زیادہ سال، 90 سال یا اس سے زیادہ سال تک قائم ہے. 900 نہیں، 90 سال، یعنی 90 یا 92 3 ایئرس، یعنی شمسی یعنی انگریزی اور اسی طرح سے قمری کیلنڈر کے اعتبار سے تھوڑا فرق ہوتا ہے. تو اگر قمری سال کے اعتبار سے لیا جائے تو 3-4 سال زیادہ ہو جاتے ہیں. تو اس اعتبار سے تقریباً 90 پر 3، 93، 93 یا 94 سال سے زیادہ حکومت خلافت بنی امیہ کی رہی ہے. اور ان کے عہد کے سب سے پہلے خلیفہ تھے معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ. پھر اسی طرح سے خلافت چلتی رہتی ہے. ان کے زمانے کے ایک بادشاہ، خلافت امویہ کے زمانے کے ایک بادشاہ ولید بن عبد الملک
اور یہ بات ہے 86 ہجری کی، 86 ہجری کی بات ہے۔ اس وقت تو اسلام بہت قابل ذکر طریقے سے ہندوستان میں پہنچا اور لوگ جماعت در جماعت اسلام قبول کیے۔ یہ تاریخ کی ہر کتاب میں آپ کو مل جائے گی، چاہے کوئی بھی تاریخ لکھے، اور اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے کہ خلافت امویہ کے زمانے میں 86 ہجری کی بات ہے، جب ولید بن عبد الملک کی حکومت تھی۔ عرب کا ایک قافلہ، تجارتی قافلہ، تجارت کے غرض سے عرب ہوتے ہوئے نارتھ انڈیا کے جو ساحلی راستہ سے اس طرف سے وہ لوگ سری لنکا پہنچے۔ سیلون پہنچنے کے بعد تجارت کیے، تجارت کرنے کے بعد واپس جا رہے تھے تو سندھ کے علاقے میں سمندری ڈاکوؤں نے ان کو لوٹ لیا اور کئی لوگوں کو قتل کر دیا۔ مسلمان تھے۔ جب اس کی اطلاع بادشاہ کو پہنچی، بادشاہ نے، وہاں کا بادشاہ راجہ داہر تھا، ان کو خط لکھا کہ ہمارے لوگوں کا مال جو ضبط کر لیا گیا تمہارے علاقوں میں ڈاکوؤں نے لوٹ لیا، ان کو واپس کر دو، ان کا معاوضہ دو، یا نہیں تو ہمارے جن لوگوں کو پکڑ لیا گیا ان کو واپس کر دیا جائے، چھوڑ دیا جائے، اور جن لوگوں کو قتل کر دیا گیا ان کا خون بہا دیا جائے۔ بادشاہ نے کسی طرح کا کوئی جواب نہیں دیا، کوئی رسپانس نہیں دیا، جواب ہاں نہ کچھ نہیں، ایسے ہی خاموش ہو گئے۔ انہوں نے سمجھے کون ہے، کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ جب بادشاہ نے کوئی جواب نہیں دیا، ہاں نہ کچھ تو کہنا چاہیے، کچھ جواب جب انہوں نے نہیں دیا تو اس وقت بادشاہ نے محمد بن قاسم، اب جانتے ہیں محمد بن قاسم ایک 17 یا 18 سالہ نوجوان، لیکن انتہائی نیک کردار، انتہائی بہادر، اور ایک دم سلف کے نمونے کے، کیونکہ وہ تابعی تھے، صحابہ کے ہاتھوں ان کی پرورش ہوئی تھی، اور صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دی کہ میرے زمانے کے بعد 3 زمانے بہترین زمانے خیر کے زمانے ہیں، خیر القرن قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہا کہ میرا زمانہ بہترین زمانہ، پھر اس کے بعد کا زمانہ، پھر اس کے بعد کا زمانہ۔ ابھی تو صحابہ کا زمانہ موجود تھا۔ آخری صحابہ ابو طفیل، جن کی وفات کب ہوئی؟ 110 ہجری میں، 110 ہجری میں۔ صحابہ اکرام کثیر تعداد میں ابھی موجود تھے، کیونکہ یہ 86 ہجری کی بات ہے، 86 کی بات ہے، اور آخری صحابہ کی وفات ہوئی 110، مطلب اس کے بعد بھی 25 سال تک صحابہ کا زمانہ، یا 24 سال تک صحابہ کا زمانہ باقی رہا۔ اب ذرا بتلاؤ، صحابہ کے زمانے کے جو اسلام تھا، یہ بزرگوں اور اولیاء کے اسلام تھا، اس وقت کون سا بابا پیدا ہوا تھا؟ ذرا بتلاؤ۔ کوئی بھی بابا وجود میں نہیں آیا تھا، اور کوئی بھی پیر ولی بزرگ وجود میں نہیں آیا تھا، ایک دم خالص اسلام تھا، خالص عقیدے کے حامل تھے، کیونکہ صحابہ کے ذریعے سے جو اسلام پھیلے، صحابہ جن کی تربیت کرے تابعین، وہ ایک دم خالص ہوں گے انشاءاللہ۔ محمد بن قاسم ایک نیک کردار، عدل انصاف کرنے والے نوجوان، ایک بہادر انسان، ان کی قیادت میں، ان کے سپہ سالاری میں راجہ نے، وہاں کے بادشاہ نے راجہ داہر کا مقابلہ کرنے کے لیے لشکر روانہ کیا۔ آج کل کے نوجوانوں کے لیے پیغام ہے، آج کل کے نوجوانوں کو دیکھو، 17-18 سال کے نوجوان ایسے لگتے ہیں کہ مسلمان تو ہے نہیں، دور سے دیکھ کر لگتے نہیں ہیں، اور پوری ان کی توانائی بہادری صرف ہوتی کس میں؟ کوئی گلے میں چین ڈال لیا، کوئی یہاں پر کچھ اور کر لیا، کوئی سگریٹ نوشی، اور اسی طرح سے کوئی، ہمارے اسلاف اکرام کیا کرتے تھے؟ اپنے تلوار رکھا کرتے تھے، اور آج کل کے نوجوان اپنے ساتھ کنگھی رکھا کرتے ہیں۔ کیا رکھتے ہیں؟ کنگھی۔ ہمارے اسلاف تلوار رکھتے تھے باطل کے خاردار درختوں کو صاف کرنے کے لیے، اور آج اپنے بالوں کو سنوارنے کے لیے کنگھی رکھا کرتے ہیں، پتہ نہیں اور کیا کیا طریقے سے بناؤ سنگار کرتے ہیں۔ یہ مردوں کا کام نہیں، عورتوں کا کام ہے۔ مردوں کی خوبصورتی وہی ہے، ان کی مردانگی، ان کی خوبصورتی ہے۔ بناؤ سنگار کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ چین ڈال لیں، یہاں پر یہ بنا لیں، اور مختلف طرح کے بناؤ سنگار کریں۔ اسلام کے لیے کچھ کرو،
बहादुर बनो। देखो 17-18 साल के नौजवान, इबरत हासिल करो। मोहम्मद बिन कासिम आते हैं, राजा दाहिर के ईंट से ईंट बजा देते हैं और उस वक्त के लोगों को बुरी तरह से मजा चकाते हैं। यहां पर इस्लाम का झंडा लहराते हैं, अदल इंसाफ कायम करते हैं। हर जमाने के बादशाह का तरीका होता। सूरह नमल में आयत नंबर 34 में अल्लाह ने बयान किया कि जब कभी बादशाह का तरीका यही होता, किसी मुल्क में किसी जगह पर दाखिल हो, फतह और कामरानी हासिल करें, तो वहां पर बेदरे खून बहाते हैं, औरतों को गुलाम बनाते हैं, बच्चों को बड़ा गुलाम बना लेते हैं, उनके साथ बदसलूकी करते हैं। लेकिन ये मोहम्मद बिन कासिम है और इन जैसे इस्लाम के मानने वाले ये सब ऐसे उलू मुलूक और ये बादशाह ऐसे थे, ऐसे सिपह सालार थे। उन्होंने नमूना दिया, मिसाल पेश की, उन्होंने खून खराबा नहीं किया बल्कि बेहतरीन अदल इंसाफ कायम किए, बच्चों की हिफाजत किए, औरतों की इस्मत इफ़्फ़त की हिफाजत किए। नतीजा ऐसा हुआ, देखते ही देखते इस्लाम तेजी के साथ फैलने लगा। मोहम्मद बिन कासिम इतने ज्यादा मशहूर हुए कि तेजी के साथ इस्लाम फैलने लगा। कितने बेहतरीन किरदार, इतने बेहतरीन अखलाक के लोग। आजकल तो आज तक ये होता रहा कि ताकतवर जालिम मजलूमीन को और कमजोरों को दबाते रहें और हुकूमत हासिल करने के बाद अपने दुश्मनों के हर एक को उन लोगों ने सफाया किया। लेकिन ये तो ऐसे लोग हैं जो पूरी तरह से हमारी हिफाजत कर रहे हैं। तो वहां के, क्योंकि यहां उसी तरह का तसव्वुर था, उन्होंने समझा इतने कम उम्र के नौजवान और इतनी ताकत, इतनी सलाहियत, इतनी काबिलियत, इतना अदल इंसाफ, इतने नेक किरदार, उन्होंने समझा ये कोई देव हो। उनके पास वही तसव्वुर था, ये कोई इंसान नहीं, शायद कोई देव है, कोई अल्लाह की तरफ से, उनके एतबार से भगवान की तरफ से कोई अवतार है। लोगों ने उनको अवतार की तरह मानने लगा और जमात दर जमात इस्लाम कबूल करने लगे। बतलाओ कि ये जो इस्लाम आया, यहां जो इस्लाम पहुंचा, कौन सा बुजुर्ग आया था, कौन सा वली आया था, कौन से पीर आए थे, कौन से औलिया अंबिया आए, कौन से औलिया आए थे और कौन से आइम्मा वहां पर पहुंचे थे। अभी तक आइम्मा का वजूद नहीं, औलिया का वजूद नहीं, बुजुर्गों के वजूद नहीं, पीर मुर्शदों का वजूद नहीं, कुछ नहीं है। इस्लाम पहुंच चुका। काबिल जिक्र तरीके से कोई माई का लाल इस हकीकत का इनकार नहीं कर सकता कि मोहम्मद बिन कासिम इस्लाम लाए थे। लोग जमात दर जमात इस्लाम कबूल किए थे। समझ में आया कि इस्लाम किन के जरिए से सबसे पहले पहुंचा? हम मुसलमान किन के जरिए से हैं? अल्लाह के रसूल के जमाने में पहुंचा, सहाबा इकराम के जमाने में पहुंचा और वही सहाबा इकराम के जरिए से ही हम लोग हकीकी माने मुसलमान हैं। और ये जो इस्लाम पहुंचा, खालिस इस्लाम, खालिस तौहीद का इस्लाम पहुंचा था। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों सहाबे की तरबियत हुई और सहाबा का इस्लाम डायरेक्ट यहां पर पहुंचा। यह था बेहतरीन तरीके से, काबिल जिक्र तरीके से इस्लाम की आमद। उसके बाद 300 साल तक ऐसा हुआ। मोहम्मद बिन कासिम की इतनी शोहरत हुई और उनकी हुकूमत इतनी फैलती गई। उस वक्त के जो असल बादशाह तो सिपह सालार थे, असल बादशाह, और बादशाह के मातहत जो काम करने वाले गवर्नर हज्जाज बिन यूसुफ हम जानते हैं। जो लोग इस्लामी तारीख पढ़े होंगे, हज्जाज बिन यूसुफ बड़ा जालिम बादशाह था। उसने ये सोचा कि इसकी इतनी शोहरत हो रही है, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे खतरा हो जाए मेरी कुर्सी के लिए और कल के दिन यही बादशाह बन जाए, इसकी ताकत ज्यादा हो जाए। उसने बुलाया, बुलाने के बाद कत्ल कर दिया। सुभान अल्लाह, क्या करेंगे, तारीख के वाकयात हैं। मोहम्मद बिन कासिम एक बहादुर नौजवान को कम उम्री में उसने बुला के, जबरदस्ती बुला के, अगर रहने देते तो शायद अल्लाह की मर्जी, रहने देते तो इस हिंदुस्तान का नक्शा कुछ और होता। चंद ही दिनों में बड़ी शोहरत हासिल करके, कसीर तादाद में लोगों को इस्लाम में दाखिल करके, यहां पर इस्लाम का झंडा लहरा के वो वापस चले गए। वापस बुलाने के बाद उनको कत्ल कर दिया गया। उसके बाद 300 साल तक यहां इस्लाम की कोई दूसरी आमद नहीं हुई। 300 साल तक वही खालिस इस्लाम फैलता रहा। उनके बाद जो लोग उनके तालीमात हासिल किए, उनसे इस्लाम कबूल किए, सही इस्लाम पर लोग अमल करते रहे। एकदम तौहीद परस्त इस्लाम था और खालिस इस्लाम था। 300 साल तक किसी का कोई जिक्र नहीं, कोई वली, कोई पीर, कोई बुजुर्ग नहीं। उसके बाद एक और जरिया शुरू हुआ। तब तक हमको दो मालूम हुए, एक तो सहाबा इकराम के फुतुहात के जरिए से, अरब तुज्जार के जरिए से, ये दो चैनल हमको मालूम हुए हिंदुस्तान में इस्लाम आने का। उसके बाद एक तीसरा चैनल है हुक्मरानों के जरिए से, और यानी बड़े बड़े बादशाहों के जरिए से, और उन्हीं के निगरानी में कुछ पीर वरी बुजुर्ग लोग भी आए उस जमाने में।
ان کے ذریعے سے بھی ہندوستان میں اسلام آیا، لیکن یہ بہت بعد کا اسلام، اور کیسا اسلام وہ میں بتا کر اپنی بات ختم کر دوں گا انشاءاللہ۔ تیسرا جو ذریعہ ہے یہ حکمرانوں اور بادشاہوں کا ذریعہ، یہ کب ہوا؟ خلافت امویہ کے بعد خلافت عباسیہ، اور خلافت عباسیہ ان کی حکومت بہت سالوں تک چلتی رہی، 600 سال، تقریباً 600 سال تک ان کی حکومت رہی۔ تو ان کے زمانے میں بھی قابل ذکر طریقے سے اسلام یہاں پہنچا نہیں، اور ان کے زمانے میں کوئی پیش رفت نہیں ہوئی تھی، لیکن خلافت عباسیہ کے آخر میں اسلام بہت زیادہ کمزور ہوتا چلا گیا، اور اس معنی کر کے عقیدے کے اعتبار سے ان کے زمانے کے ایک بادشاہ مامون تھا، مشہور بادشاہ ہارون رشید، آپ جانتے ہیں ان کے 2 بیٹے امین اور مامون۔ تو مامون کی دور حکومت میں انہوں نے فلسفہ اور بہت سارے یونانی کتابوں کو ٹرانسلیشن کرنا شروع کیا، جس کی وجہ سے فلسفہ اور اسی طرح سے بہت سے منطق، اس طرح کے علوم آنے کے بعد عقیدے پر حملہ شروع ہو گیا۔ خوارج وجود میں آئے، شیعوں کا زمانہ پہلے سے چل رہا تھا، یہ لوگ پنپنا شروع کر دیے، مختلف طرح کے فتنے اور اسی طرح سے حدیث رسول میں جھوٹ بولنا، مختلف طرح کے ضعیف اور موضوع حدیثوں کو چرچا کرنا، مختلف طرح سے دشمنوں کا حملہ اسلامی تعلیمات پر، عقائد پر ہونا شروع ہوا۔ لوگ ڈیوائیڈ ہو گئے، بڑھ گئے آہستہ آہستہ۔ اب یہاں سے ائمہ کا وجود ہوتا ہے، ائمہ یہاں سے کوئی حنفی ہے، کوئی شافعی ہے، کوئی مالکی ہے، کوئی اسی طرح سے حنبلی ہے، الگ الگ طریقے سے لوگ بڑھ گئے، کیونکہ خلافت امویہ تک ایسا ہی طریقہ تھا جو بادشاہ و امام وقت، کیونکہ بادشاہ خود بہت بڑے ایک تابعی یا بہترین محدث ہوتے تھے، بہترین ان کے پاس علم ہوا کرتا تھا، لیکن خلافت عباسیہ میں تقسیم ہو گئی ہے، بادشاہ الگ اور یعنی اسلامی باغڈور اور مذہبی باغڈور ان کی رہنما علماء لوگ کرتے تھے، اور دنیا دار حکومت کرنے کے لیے بادشاہ لوگ کرتے تھے، آج جیسے دیکھ رہے ہیں۔ اس طرح سے ڈیوائیڈ ہو گئی یہ طاقت، اور یہ جو ریاست ہے، اور اسی طرح سے یہ جو سیاست تقسیم ہو گئی ہے، حکومت تقسیم ہو گئی، علماء کے لیے کچھ اور اسی طرح سے حکمران امراء کے لیے کچھ اور۔ اس وقت بہت سارے بدعت خرافات وجود میں آئے، اور انہی زمانے میں عقیدے میں بھی بہت زیادہ ضرب ہوئی، اب لوگوں میں بہت زیادہ خرابیاں آ گئی، شرک و بدعت خرافات وجود میں آ گئے، مختلف طرح کے وحدت الوجود اللہ ہر جگہ موجود ہے، حلول کا عقیدہ، اور اسی طرح سے صوفیوں کا عقیدہ، صوفیزم، یہ سب چیز آہستہ آہستہ یہ فلسفہ کا دین ہے۔ جب زیادہ عقل لڑانے لگے، بدعت خرافات، شرک و بربریہ شروع ہو گئی۔ اس کے بعد 500 صدی ہجری کی بات ہے، یہ 500 صدی ہجری، یعنی 500 سال بعد، صحابہ اکرام کے عہد کے تقریباً 400 سال بعد کا زمانہ ہے۔ صحابہ آئے تھے، آنے کے بعد 300 سال کوئی نہیں آئے، پھر اس کے بعد 5ویں صدی میں 400 سال کے بعد کچھ حکمران، کچھ بادشاہ لوگ حکومت کی غرض سے یہاں پر پہنچے، اور ان میں سے آپ جانتے کہ ناصر الدین سلطان ناصر الدین سبکتگین بڑے مشہور ہیں، تاریخ جو لوگ پڑھے جانتے ہیں، وہ آئے، اور اسی طرح سے ان کے بیٹے محمود غزنوی، وہ افغانستان کے غزنوی کے راستے سے وہیں کے رہنے والے تھے، اور در خیبر جو آپ پاکستان وغیرہ میں پڑھتے ہیں، ان راستوں سے، پہاڑی راستے یہ لوگ آئے تھے، سمندری راستے نہیں، پہاڑی راستے سے یہ لوگ جنگ کرتے ہوئے، فتح کرتے ہوئے ہندوستان پہنچے، لیکن ان کے ذریعے سے بھی ایک اسلام آیا۔ ان بادشاہ مسلمان تھے لوگ، تو یہ بھی اسلام پھیلائے، لیکن اب کا اسلام مدینے اور مکے کا اسلام نہیں، ایران اور توران کا اسلام تھا۔ کون سا اسلام؟ ایران اور توران کا اسلام تھا۔ یہ لوگ جو آئے تھے ایران، اس کے بعد افغانستان، پاکستان، یہ راستے سے ہندوستان آئے تھے، اب یہ خالص اسلام نہیں رہا، عربوں کا اسلام اور اسی طرح سے مکہ مدینے کا صحابہ اکرام کا اسلام نہیں تھا۔ محمد بن قاسم جو لائے تھے وہ خالص اسلام تھا، اب اسلام میں ملاوٹ آ گئی، عقیدے میں کھوٹ آ گیا، فلسفہ آ گیا، عقائد میں بہت ساری خرابیاں آ گئی۔ ان کے ذریعے سے جو اسلام آیا، یہ ملاوٹی اسلام آیا، ملاوٹی اسلام آیا۔ اب بادشاہ چکے ہیں، بادشاہ کے دیکھا دیکھی لوگوں نے اسلام قبول کیا، بادشاہ کے پاس نہ دینی مزاج، نہ بادشاہ کا عقیدہ صحیح۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ چلو بھائی ہم تو حکومت کریں گے، اب سکھانے کے لیے کچھ کرنا ہے نا، ہم لوگ بھی کرتے ہیں، ہم کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا، اس لیے مذہبی تعلیم کے لیے حضرتوں کو بلاتے ہیں۔
اور ان کے ذریعے سے تعلیم دلواتے ہیں۔ تنہوں نے سوچا بادشاہ لوگوں نے اب تو اسلام کے لیے کچھ کرنا چاہیے، اب وہ اپنے اعتبار سے علماء کو، جو حنفی ہے حنفی کو بلایا، جو شافی شافی کو بلایا، جو پیر پرست پیروں کو بلایا، جو ولی پرست ولیوں کو بلایا، صوفیوں کو بلایا، اور ان کے زمانے میں ان لوگوں کا رواج ہوا۔ آئے لوگ وہ بھی اپنے اعتبار سے کام کیے، اسلام پھیلائے، لیکن یہ خالص اسلام نہیں بلکہ غلط اسلام پھیلائے۔ یہ لوگ کیا پھیلایا ہے؟ ان کے ذریعے سے بھی اسلام کا کام ہوا، لیکن یہ ملاوٹی اسلام، غلط اسلام، شرک و بدعت سے بھرا ہوا اسلام، ان کے ذریعے سے مکہ اور مدینے کے اسلام نہیں بلکہ ایران اور تران کا اسلام یہاں پر پہنچا تھا، وہ اسلام یہاں پر آیا۔ اور آپ جانتے ہو زمانے میں حمدان قرمطی ایک آدمی ہے، حمدان قرمطی، اور یہ ظاہر اعتبار سے اسلام کا ڈھونگ نچا، لیکن شیعہ رافضیوں کے ساتھ اس کا تعلق تھا۔ آخرکار اس نے یہاں ہندوستان میں آنند پال نام کے ایک غیر مسلم سے مل کر محمود غزنوی کو یہاں سے ہٹایا، یہاں سے دور کیا۔ اس کے بعد ان کے جانے کے بعد اور پھر بہت سارے بادشاہ یہاں پر آنا شروع ہوئے، بہت سارے بادشاہ آئے، پھر حکمرانوں کا زمانہ شروع ہوتا ہے۔ سب سے پہلے محمد غوری آئے اور ہندوستان پر دہلی کو فتح کر کے وہاں پر حکومت قائم کیے۔ پھر ان کے بعد غلاموں کا زمانہ شروع ہوتا، اب جانتے ہیں غلاموں کا زمانہ، قطب الدین ایبک اور شمس الدین التمش، ان لوگوں کا زمانہ شروع ہوتا ہے۔ یہ سب کے سب شیعت سے یا بریلویت سے مشہور تھے، یعنی گرچہ بریلویوں کا زمانہ نہیں تھا لیکن ان کی انہی کی طرح کے سوچ، صوفیزم جس کو کہا جاتا ہے اس زمانے کے اعتبار سے صوفیزم، یہ سب کے سب صوفیت سے شیعیت سے متاثر تھے۔ کوئی بھی خالص مسلمان نہیں تھے الا ماشاءاللہ، اللہ نے جس کو بچایا۔ اور اگر کوئی بادشاہ خالص تھے بھی تو ان کو حکومت سے فرصت نہیں تھی، اسلام کے لیے کچھ کرنے کے لیے فرصت ان کو نہیں ملی۔ پھر اس کے بعد خلجی دور آتا ہے، تغلقی دور آتا ہے، لودھی دور آتا ہے، پھر مغل کا زمانہ، اور اب جانتے ہیں کہ مغل کے بعد پھر یہاں پر کایا بدل گیا، مسلمان ختم ہو گئے، مسلمانوں کی حکومت ختم ہو گئی۔ اب ان کے زمانے میں یہ غلاموں کا زمانہ ہو، خلجی دور ہو، تغلقی دور ہو، لودھی دور ہو، ابراہیم لودھی مشہور ہے، پانی پت کے جنگ مشہور ہے، اور مغل دور ہو، یہ سب کے سب عقیدے کے اعتبار سے غلط تھے، کوئی بھی صحیح نہیں۔ یہ لوگ صوفیزم سے سب کے سب متاثر تھے، سب پیر پرست تھے۔ ان لوگوں نے اپنے زمانے میں ولیوں کو، بزرگوں کو بلایا یہاں پر، ان کے زمانے میں ان کا بڑا چرچا ہوا، کیونکہ بادشاہ خود اسی ذہنیت کے، اور بادشاہ جس ذہن کے اسی ذہنیت کو فروغ ملتا ہے۔ اس طریقے سے یہاں پر ان کے ذریعے سے بھی کچھ اسلام پہنچا، اسلام پھیلا، انہوں نے بھی اسلام کا کام کیا، لیکن وہ صوفیزم، وہی پیر پرستی، بزرگ پرستی ان کے بعد آیا، پھر ان کی قبریں بنی اور اسی طرح سے قبر پرستی شروع ہوئی۔ اور آپ دیکھتے ہیں جتنے یہ سب ہے انہی کے زمانے کے بادشاہوں نے بہت زیادہ ان کو آگے بڑھایا، جس کی وجہ سے آج یہ سب کچھ موجود ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ انہی کے ذریعے سے مسلمان ہیں۔ حقیقت حال کے علم ہوا۔ آخری بات یہ ہے کہ اگر ان اولیاء کے ذریعے سے کچھ اسلام کی خدمت ہوئی ہے، ہاں انہوں نے اپنے اعتبار سے ضرور کیا ہوگا، جو کچھ ان کے بساط میں تھی انہوں نے کیا ہے ضرور۔ اگر کیا ہے تو کیا ان اولیاء کی عبادت کرنا، کہ اللہ نے کہا کہ اگر ان کے ذریعے سے مسلمان ہیں تم ان کی عبادت کرو، ان کی پوجا کرو، ان کے سامنے رکوع کرو، سجدہ کرو، دعائیں مانگو، ان کو مشکل کشا حاجت روا تصور کرو، اولاد دینے والے، روزی روٹی دینے والے، عبادت کی اقسام گزر چکی ہیں، ان سب کو تم ان کے لیے کرو۔ اگر یہ ہوتا تو سب سے زیادہ اسلام کے لیے کن کی نعمتیں ہیں اور کن کے زیادہ دین ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے زیادہ محنت کی، ان کے ذریعے سے اسلام پہنچا۔ پھر صحابہ اکرام تو وہ زیادہ حق رکھتے تھے، لیکن کہا کہ دیکھو صحابی نے جب کہا کہ آپ کا سجدہ کریں، آپ نے کہا کہ میری قبر پر سجدہ نہیں کرو گے، لہٰذا تم میرا بھی سجدہ نہ کرو۔ معلوم یہ ہوا اگر کیا ہو تو ان کے عزت کرنا، اور عزت تو سب لوگ کرتے ہیں، عزت الگ ہے، عبادت الگ ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اولیاء کو مانتے نہیں ہیں، ماننا ہم اس معنی کر کے نہیں مانتے کہ ان کو عبادت کی جائے، ان کو اللہ کے مقام تک پہنچا دیا جائے، اللہ کے حق ان کو دے دیا جائے، نہیں، عزت اس کا تعلق دل سے ہے، یعنی اچھے لوگ تھے، اچھے کام کیے، اللہ ان کو ان کے جزائے خیر دے، بس یہی ہونا چاہیے۔ صحابہ کے مبارے میں رضی اللہ عنہ ان کا طور طریقہ، لیکن ان کی عبادت نہیں، عزت الگ ہے، عبادت الگ ہے۔ عبادت کا اللہ کا ہے، عزت تو کرنا چاہیے، آپس میں سب کے ریسپیکٹ کرنا چاہیے، چھوٹے بڑے سب کو کرنا چاہیے، یہی تو اسلام کی تعلیم ہے۔ لہٰذا اگر ان بزرگوں کے کچھ دین بھی ہے، اسلام کے لیے خدمات بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو قبول کرے گا صحیح طریقے سے ہیں، وہ جس طرح سے کہ اللہ تعالیٰ ان کے نیت اور ان کے اعمال، ان کے عقیدے کے مالک ہے۔ ہمارا کام ہے ان کا نام اچھے طریقے سے لینا، ان کی عزت کرنا، لیکن ان کی عبادت
نہیں کرنے عبادت کے حقدار صرف اللہ ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ تمام کو صحیح طریقے کی طرف رہنمائی فرمائے، حق بات قبول کرنے کی توفیق دے، حق بات پر جمع رہنے کی توفیق دے، باطل سے اجتناب کرنے کی توفیق دے، اور صحیح راستے کی طرف رہنمائی کر کے صحیح چیز پر ڈٹ جانے کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔